مجموعی ماحول میں پاکستان میں بہتری کے آثار ہیں، بلکہ کافی بہتری کے آثار ہیں۔ صرف رسمی کارروائی باقی ہے۔ جناب نواز شریف اور لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں۔ جناب نواز شریف کا وہاں علاج ہوگا۔ غیر معینہ مدت تک پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی اب لندن میں قیام ہوگا۔ پولیٹیکل ٹینشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اب کنٹینر کے آس پاس نظر نہیں آتے۔ وہ بھی صورتحال میں بہتری ہے، مگر سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے خوش کن خبر آج آئی ہے، اور وہ یہ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ ملک کی معیشت ٹھوس ترقی کی جانب گامزن ہے، اس کی گواہی دی ہے، بھرپور گواہی ہے جو آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت اور معاشی اہداف حاصل کرنے پر آج اپنے زبردست اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کی۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے پہلے جائزے کے اختتام میں آج بہت ہی مثبت انداز میں شاید آئی ایم ایف نے پہلی بار کسی پروگرام میں ایسا کیا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے کوئی چھٹی نہیں لی، یعنی کہ کوئی ویور حاصل نہیں کی، اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے اب $450 ملین کی دوسری قسط کا اجرا آئندہ ماہ ہو جائے گا۔ یقیناً یہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی معیشت کا جو رخ ہے، جو سمت ہے، اس پر بہت ہی بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ معیشت کو دستاویزی بنانے کے، اسمگلنگ کو ختم کرنے کے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے، اور اس کے علاوہ کیش لین دین کو ختم کرنے کے جو اقدامات، منی لانڈرنگ کو جو ختم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں، آئی ایم ایف نے اس پر زبردست اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور یقیناً یہ پاکستان کی جو وزیراعظم کی معاشی ٹیم ہے، جس میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، وزیر اقتصادی امور حماد اظہر، چیئرمین FBR شبر زیدی، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہیں، یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے۔ آئی ایم ایف نے آج پاکستان کی معیشت پر زبردست اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان نے ستمبر کے آخر تک معاشی کارکردگی کے تمام معیارات کو بآسانی حاصل کیا ہے۔ پاکستان میں معاشی اہداف، اصلاحات اور اسٹرکچرل اسٹینڈرڈ پر پیش رفت جاری ہے۔ حکومت کی اقتصادی پالیسیز کے ثمرات ملک کی معیشت پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیرپا پالیسیز اور اصلاحات کی وجہ سے معاشی استحکام کی بحالی میں مدد مل رہی ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرضے اور مالی خسارہ کم ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح میں بھی کمی متوقع ہے۔ ترقی کی شرح فی الحال سست ہے، لیکن اس بارے میں مثبت اثرات کی گنجائش موجود ہے اور بہتری نظر آ رہی ہے۔ بھرپور اعتماد ہے۔ معیشت کے لیے اس سے اچھا بین الاقوامی اعتماد کی خبر نہیں آ سکتی، اور یہ ایک بہت ہی سودنگ خبر ہے جو کہ معیشت کے حوالے سے آئی ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے بہت ہی سینئر اور معزز اکانومسٹ ہیں، سابق وزیراعظم کے مشیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آج جو یہ آئی ایم ایف کے فرسٹ ریویو کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ، کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری جو اقتصادیات کی ڈائریکشن ہے اس کے حوالے سے؟ آئی تھنک ایک تو یہ بڑی زبردست انڈورسمنٹ ہے پالیسی کی اور جو پروگرام چل رہا ہے، اور یقیناً اس پروگرام میں خاصی میجر سکسیسز بھی آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاصا نیرو ہو گیا ہے، ڈالر روپی کے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبلائز ہو گیا ہے، انفلیشن جو ہے وہ بھی قابو میں تھوڑی سی آتی جا رہی ہے، اور جو پہلے آئی ایم ایف نے پروجیکٹ کیا تھا اس سے کم ہو رہی ہے، اور پرٹیکولرلی جو ییلڈ کرو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور سو آگے چل کے انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آئیں گے۔ تو اوور آل جو ہے پرائمری سرپلس پہلے کوارٹر میں آیا، یعنی کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام میں ایک ڈیفیسٹ رکھا گیا تھا تو یہاں پہ ایک ایکچولی سرپلس آیا ہے۔ سو آئی تھنک کہ جتنے بھی آئی ایم ایف کے پروگرام ہسٹری میں ہوئے ہیں ان سب سے بہتر سٹارٹ میرا خیال ہے اس پروگرام کا ہوا ہے، اور اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ سٹاک مارکیٹ پہ بھی آ رہا ہے، اور سٹاک مارکیٹ بھی اب ریئیکٹ کرنا شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ اس میں آ رہی ہے، ڈومیسٹک انویسٹر بھی آ رہا ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ ٹی بلز میں بھی خاصی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے، تقریباً $500 بلین اور اس کو جب یہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کنٹری کی جو اکنامک ڈائریکشنز ہیں اس کی جو پیس چل رہی ہے، تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے، کیونکہ آج ہی پاکستان نے ایک بڑے پازیٹیو و بھرپور پرائیویٹائزیشن پلان کا اعلان کیا، جس میں ہم 2 بڑے پاور پلانٹ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پرائیویٹائزیشن کے ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں، اور ہم پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے سکوک بانڈ جاری کریں گے، شاید $3-4 بلین کے ہم بانڈ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ زمانہ ہے جب آئی ایم ایف کی یہ انڈورسمنٹ ہمیں ملی ہے۔ جی، اس سے آئی تھنک ایک گیم چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی پرائیویٹائزیشن یہ 2 بڑے پلانٹس کی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں جو
بانڈز ایشو کرنے جا رہے ہیں، پھر چائنا میں آپ پینڈا بانڈز ایشو کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر جی ڈی آرز اور اس طرح کی لسٹنگز بھی آنی شروع ہو جائیں تو ایک خاصا مومنٹم بنے گا اور بڑی تیزی سے یہ مومنٹم چلے گا. تو آئی تھنک کہ پاکستان میں جو سپریسڈ رہا ہے اتنے عرصے سے کہ ہر چیز میں کانفیڈنس، لیک آف کانفیڈنس تھا، تو اب پاکستان اس پیریڈ سے باہر نکل رہا ہے. اور فارچونیٹلی جو بھی پرسکرپشنز ہیں وہ جنرلی صحیح ان کے رزلٹس آ رہے ہیں، بلکہ بہتر رزلٹس آ رہے ہیں دین ایکسپیکٹڈ. سو آئی تھنک کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اپارچون ٹائم ہے کہ آپ اپنے ریفارمز کے جو پروگرام ہیں، جس میں انہوں نے بھی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے بجلی کے ریفارمز بھی انڈیکیٹ کیے ہیں کرنے کے لیے، ٹیکس ریفارمز بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کے ایریا میں بے شمار کام ہو چکا ہے، اور جب ٹریڈرز کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹ بھی ہو گئی ہے تو اس سے ایک سٹیبلٹی ادھر بھی آتی جا رہی ہے، اور ادھر جو ایک افراتفری تھی وہ بھی اب کم ہوتی جائے گی. تو اب ایک ایسا پیریڈ آیا ہے کہ جس میں آپ گروتھ بھی کر سکتے ہیں اور ریفارم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو امپلائمنٹ جنریشن چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے.